بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جو اس میں لکھا پڑھ رہا ہوں میں جی میں محمد صادق کراچی پاکستان سے ہوں۔ جی آغا، میں زندگی کے ایک سخت ترین آزمائش میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ اس طرح کہ میں ایک شادی شدہ اور جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا، مگر اب کچھ مہینوں سے سیپریٹ ہو گیا ہوں جی اپنے ہی گھر کے اوپر والے پورشن میں۔ اب سیپریٹ ہونے کے بعد بھی مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک طرف دنیا میری ماں ہے جو کہتی ہے کہ میری وائف کو سمجھاؤ اس کی غلطی ہے، اور دوسری جانب میرے بچوں کی وائف ہے، میرے بچوں کی ماں ہے کہنا چاہیے تھا، جو کہ قسمیں کھاتی ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس صورت میں میری حالت بہت خراب رہتی ہے، یہاں تک کہ اکثر بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے آغا، خدا کے لیے مجھے اس معاملات میں رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ محمد صادق، کراچی، پاکستان۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے گھر میں ایک سیپریشن کیا ہے، وہ ٹیکنیکلی وہ سیپریشن نہیں ہے، جی وہ ایک گھر میں دو چولہے روشن ہو گئے۔ جی دیکھیے، سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ ایک مرد کی حیثیت سے گھر کے ڈیسیجنز لیں گے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گھر کے مسائل کیسے ہیں، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جیسے آپ نے بھی لکھا کہ ایک طرف آپ کی ماں ہے، دوسری طرف آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ جی اس میں فیصلہ اس انداز سے کرنا ہے کہ آپ کو دونوں کی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ دونوں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ڈائریکٹ، تو آپ کو درمیان میں وہ کبھی انوالو ہی نہ کرتے۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا لنک آپ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ خود یہ طے کریں گے کہ ہم کو کون سی بات آگے بتانی ہے اور کون سی بات نہیں بتانی ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ آپ ہر بات جو آپ کی والدہ نے کہا ہے آپ کی زوجہ کے سلسلے میں آپ جا کے اپنی زوجہ کو بتا دیجئے، یا انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو آپ جا کے وہاں بیان کیجئے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو اپنے تک محفوظ رکھ لیجئے۔ جی آپ ادھر کی بات ادھر پہنچائیے نہیں کہ جب ادھر پہنچے گی تو اس کا ری ایکشن آئے گا، کیونکہ ٹیکنیکلی سننا آپ ہی کو ہے دونوں طرف سے۔ جب ادھر کوئی بات پہنچے گی نہیں تو ادھر سے کوئی ری ایکشن بھی نہیں آئے گا۔ آپ کو خود اس مسئلے کو مینج کرنا ہوگا جی کہ کون ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ لنک آپ ہے۔ جی آپ جب ادھر پیغام پہنچائیں گے نہیں تو ادھر سے کوئی جواب بھی نہیں آئے گا۔ جب جواب نہیں آئے گا اور آپ خود اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں، جو اچھی بات اگر انہوں نے کہی ہو، یقیناً کوئی آدمی برائی کا مجسمہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے صرف اور صرف شر سے ظاہر ہو، اس سے ہمیشہ خالی برائی ہو۔ اگر کوئی اچھی بات کہے، کوشش یہ کریں کہ پازیٹیو باتوں کو آپ ایک دوسرے کو پہنچائیں، جی تو اس سے جو ہے دونوں کے رابطے بھی اچھے ہو جائیں گے، اور آپ کے حالات جو آپ بی پی آئی ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جو ہے سروتے کے بیچ میں چھالیا، جس کو سپاری کہتے ہیں، وہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو اپنے آپ سے مینج کریں کہ آپ کو کون سی بات کہنی ہے، کون سی نہیں کہنی، جی جس سے گھر کا امن و امان برقرار رہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی پرائی عورت کے جسم کو دیکھے چاہتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں، جی تو کیا وہ توبہ کر سکتا ہے اور لڑکی نے معاف کر دیا ہو اس کو؟ اگر توبہ ہو سکتی ہے تو کیسے؟ ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ کسی بھی گناہ کی توبہ ہو سکتی ہے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ سے گناہ تکرار یا ریپیٹ نہ ہو۔ جی اس چیز کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اگر انسان یہ طے کر لے کہ ہم دوبارہ سے اس کام کو نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ جی لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم آج توبہ کریں کل پھر وہی کام کریں، تو یہ پھر توبہ نہیں ہے بلکہ توبے کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اگر آپ اپنی برائی کو ختم کر دیتے ہیں، اس پہ روک لگا لیتے ہیں، تو خود بخود انشاءاللہ یہ توبہ ہے، اللہ انشاءاللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں ایران سے ایک پتھر لے کے آیا تھا اور اس پتھر میں نشان داغ ہے، اس پتھر کو پہننے یا نہ پہننا چاہیے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہن لینا چیز پہ کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر داغ تو چاند میں بھی ہے تقریباً سارے پتھر میں جو ہے، اگر اب دیکھیں آپ فیروزے وغیرہ بھی جو ہے وہ اس پہ وہ شجری اسے کہا جاتا ہے، جی، تو اس میں داغ ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں پہننے میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
کیا گھر میں اذان اور اقامت کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کے متعلق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی روایت ہے؟ اذان اور اقامت نماز سے متعلق ہے، گھر اور باہر سے متعلق نہیں ہے. اگر گھر میں نماز پڑھ سکتے تو اذان اور اقامت بھی کہہ سکتے ہیں. اور کہنا چاہیے، واجب نہیں، مستحب ہے. اور اذان اور اقامت کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کہیں کہیں پر اس حد تک کہ مؤذن کے سلسلے میں تو کہا گیا ہے کہ وہ شفیع ہوتا ہے جو نماز گزار ہوتے ہیں ان کے لیے. تو اس کی بہت زیادہ بہرحال تاکید کی گئی ہے کہ نماز کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتر ہو تو اقامت کم از کم ضرور کہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال ہے کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں پر ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں، جیسے بڑے بھائی کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پر ہم ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمارے دل میں خوف خدا ہے. اس معاملے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ میرا نام سیدہ ہے، کرناٹکا سے بول رہی ہوں. دیکھیے، اگر ماں باپ کسی بات پہ ناراض بھی ہیں تب بھی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی وجہ سے وہ ناراض ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر کے ان سے پرسنلی اس مسئلے کے سلسلے میں بات کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ بڑے ہیں، وہ ہم کو بلائیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ چھوٹا ہے اور چھوٹا ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے. تو اگر اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا کے اپنے تمام ڈاؤٹس کو ان کے سامنے رکھیے، آپ اپنے مسئلے کو بیان کیجیے عزت اور احترام سے، ادب کے دائرے میں آپ جا کر کے ان سے بات کیجیے. اگر ان کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کلیئر ہو جائے گا. اور یقیناً والدین جو ہے وہ شفقت کا اور پیار و محبت کا، اللہ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے. اللہ والدین سب سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہو سکتے. آپ ایک بار کوشش کریے، انشاءاللہ جو اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ معافی مانگ لیجیے. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں اکبر پور سے ہوں. جی. میرا نام ظاہر عباس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی دیوانہ اگر ٹھیک ہو جائے تو اس عالم دیوانگی میں جو واجبات ہے، خاص طور سے روزہ لکھا، میں نماز بھی کہہ رہا ہوں، کیا اس کو پڑھنا واجب ہو جائے گا؟ دیکھیے، شریعت کے قانون جو ہے وہ نابالغ پر، دیوانے پر اور مردوں پر واجب نہیں ہے. مردہ زندہ ہو جائے گا تو جب سے زندہ ہوا ہے اس کے بعد سے اس کے اوپر قانون نافذ ہو جائے گا، بشرط یہ کہ وہ بالغ ہو اور دیوانہ نہ ہو، عاقل ہو. جیسے ہی دیوانہ عاقل ہو جائے گا تو وہاں سے اس کا قانون شروع ہوگا. نابالغ بالغ ہو جائے گا، وہاں سے شروع ہوگا. تو اگر کوئی آدمی 40 سال تک پاگل تھا، مجنون تھا، تو اس کے اوپر شریعت کا کوئی قانون نافذ ہی نہیں ہوا. جس دن وہ ٹھیک ہو جائے گا اس دن سے قانون شروع ہو جائے گا. پاگل نہیں تھا، 16 سال میں پاگل ہوا اور 1 سال میں اگر کوئی واجبات قضا ہوئی تو وہ اس کو ضرور قضا کرنی ہے. لیکن وہ پاگل کے پن کے حد کے اس میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گا دوبارہ اگر تو جو ہے وہ اس کو اپنے وہ ادا کرنے پڑیں گے، نہیں تو وہ اس عرصے کے لیے وہ بہرحال گنہگار رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریسپیکٹڈ جاوید صاحب, can I send any question to مسائل زندگی at this WhatsApp number with regards and best wishes to Channel Win. آپ چینل ون کے جو آپ کے اسکرین کے اوپر ٹی وی کے نمبرز آ رہے ہیں اس پہ آپ اپنے سوالات بھیجیے, انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہم شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. شیئر مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کیے جا سکتے ہیں, حالانکہ کچھ ایسے ٹریڈنگ ہے جس میں اشکال پایا جاتا ہے جی, لیکن اگر آپ صرف شیئر خرید رہے ہیں اور شیئر کو بیچ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کسی بھی کمپنی کے شیئر کو خرید اور بیچ سکتے ہیں. اس میں بھی کوشش یہ کریں کہ ان کمپنیز کے شیئر کو نہ خریدیں اور بیچیں جو مثلاً حرام کام, شراب کا کام کرتے ہیں, تاکہ جو ہے آپ گناہ میں کسی طریقے سے ملوث نہ ہو جائیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رسالت ماں پورا بعد وفات میں شہادت کہوں گا, بعد شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے منہ پھیر لیا تھا, کیونکہ باغ فدق کے معاملے میں ایک بھی گواہ مدینہ میں سچ کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور کیا اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے
اپنے دور خلافت میں مدینہ چھوڑ کر کوفے کو دارالخلافہ بنایا تھا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اس زمانے میں، جس زمانے میں ملائے کائنات کو خلافت ملی ہے، اس دور میں چونکہ اسلام کا ایک بڑا حصہ ایکسپانشن ہو چکا تھا، اور ایک بڑی جگہ جو ہے وہ حکومت اسلامیہ میں ایڈ ہو گئی تھی، جس میں سے ایران بھی تھا، اور ادھر جو ہے وہ رومن امپائر اور اندلوسیہ تک، جو آج کے زمانے کا اسپین جسے کہا جاتا ہے، ایجپٹ، یہ سب جو حصے تھے وہ سارے کے سارے حکومت اسلامیہ میں شامل ہو گئے تھے. اور کوفہ جو تھا وہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا. وہاں سے حجاز، ایران ایسٹ میں، ساؤتھ میں حجاز، نارتھ میں کانسٹینٹینوپل جسے ٹرکی کہا جاتا ہے آج کے دور میں، قسطنطنیہ، جی، اور ویسٹ میں مصر اور سدرن یورپ. جی، یہ سارے ایریا ایزیلی ایکسیسیبل تھے. اس وجہ سے جناب مولا کائنات نے اس کو جو ہے وہ اپنا خلافہ بنایا تھا، اور امام زمان بھی اسی وجہ سے جو ہے اس کو اپنے دور ظہور میں انشاءاللہ ہم کو یہ وقت دیکھنا نصیب ہو کہ ہم ان کی حکومت کو بھی دیکھیں گے کہ وہ جو ہے وہ کوفے میں ہی قیام ہوگا اس کا، اور وہاں سے پوری دنیا کی حکومت چلے گی انشاءاللہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ ایک بار کوئی بھی سورہ پڑھ کر 3 سے 4 لوگوں کو ایک ساتھ بخش دینے پر کیا کافی ہے، یا وہ ان میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، یا سب کو پورا ثواب ملتا ہے؟ میرے اس کوشچن کا جواب دیں، اور اگر ہو سکے تو آنسر مجھے جی میل میں، ہم جی میل پہ نہیں بھیجتے، سوال ابھی جواب آگا دے رہے ہیں. دیکھیے، یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں اور ہمیں 5 آدمی کو دینا ہے تو سب کو 20-20 روپے ملیں. جی، اللہ کا نظام کچھ ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس کسی کو بانٹنا ہے تو وہ سب کو 100 روپے دیتا ہے. جی، اسی طریقے سے اگر ہم کسی مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب کو ثواب ایکولی پہنچتا ہے. جی، اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، جیسے آپ ایک کینڈل سے 100 کینڈلز کو روشن کریں، جی، تو سب کے سب روشن ہوتی ایکولی. ایسا نہیں کہ ارے ایک سے جلایا تھا تو کسی کی لائٹ کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک کینڈل سے 5 کو جلایا تھا تو اس کی لائٹ زیادہ ہے، اور ایک سے 100 کو جلا دیا تو لائٹ کم ہو جائے گی. نہیں، جتنے لوگوں کو آپ شامل کریں گے اتنا زیادہ ثواب سب کو ایکولی پہنچے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر مثلا اس کی اور دوسری اگر پریکٹیکل مثال دیکھا جائے تو ہم مثلا ایک پلیٹ پہ بریانی بنائی گئی گھر میں، اور اس پہ جو ہے وہ فاتحہ کیا جائے تو ایک دانے کا ایک ذرہ جو ہے کسی مومن کو ملے گا. شاید اس طریقے سے اگر تقسیم کیا جائے تو کسی کو ملے گا ہی نہیں. تمام مومن و مومنات کو تو شاید کسی کو کچھ نہ ملے. اگر یہ بات صحیح ہو تو پھر تو ڈیگ چڑھوانی پڑے گی فاتحہ کرانے کے لیے. دیگ میں بھی پورا نہیں ہوگا محلے. جی، دیگ میں بھی کہاں پورا ہوگا؟ آدم سے لے کے قیامت تک کے مومن ان کے لے کر آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. جی، تو کہاں پورا ہوگا دیگ میں بھی؟ تو پھر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اور ڈیگ بھی ضائع ہو جائے گی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا پروگرام مسائل زندگی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ، آپ کے سارے پروگرام کافی انفارمیٹیو ہیں. یہ صرف ہمارا پروگرام نہیں ہے، آپ کا پروگرام ہے، یہ چینل آپ کا ہے. بس آپ کا سوال پڑھنے سے پہلے ایک بات میں پھر عرض کر دوں کہ یہ چینل ون آپ کا چینل ہے. یہ پیغام انسانیت، پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس چینل کی ہر ممکن اعانت اور اس کی مدد فرمائیں. ڈونیشن سے، سہم امام سے، ہر طرح سے، اس کی سجیشن سے، آپ ہر طرح سے اس کی مدد کیجیے. یہ چینل آپ کا ہے. آئیے آپ کا سوال پڑھتے ہیں. مجھے ان سے کافی نالج ملتی ہے، صرف دین ہی کی نہیں، معاشرے میں آج کی ضرورت کے حساب سے بھی کافی نالج آپ کے چینل سے ہمیں ملتی ہے. اللہ آپ لوگوں کو چینل اسی طرح گرو کرتا رہے اور لوگ اس سے جڑتے رہیں. آمین. میرا پہلا سوال ہے کہ اسلام میں آرگن ڈونیشن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا مرنے کے بعد آرگنز ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور اس طرح بلڈ ڈونیشن کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے کیا فیملی ممبر کو کڈنی ڈونیٹ کی جا سکتی ہے؟ یہاں پہ 2 طریقے کے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی حیات میں آرگن ڈونیٹ کرے، جیسے کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ 2 میں سے ایک کڈنی اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. جہاں تک سوال بلڈ ڈونیشن کا ہے تو بلڈ بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہے انتقال کے بعد، وفات کے بعد کوئی آدمی اگر کوئی آرگن ڈونیٹ کرنا چاہے، جیسے کہ آج کل کافی رواج ہو گیا ہے، کوئی آئی ڈونیٹ کر دیتا ہے، کوئی ہارٹ، کوئی دوسرے آرگن جو ہے وہ ڈونیٹ، پورا جسم ڈونیٹ کر دیتا ہے. جی. تو یہاں پر اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے.
اس میں ایک مسئلہ شرعی جو ہے جس میں ہمارے یہاں پوسٹ مارٹم بھی اسی لیے جائز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر گیا ہے، کوئی مسلمان کوئی مومن اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کے جسم کے کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ جی شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ممبئی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ کیا ہم ناخن پہ کالی مہندی لگا سکتے ہیں؟ اگر مہندی ہے تو لگا سکتے ہیں، اگر نیل پالش ہے تو نہیں لگا سکتے۔ لگا سکتے ہیں نیل پالش بھی، لیکن وضو اور غسل نہیں ہوگا اس کے لگانے کیونکہ وہ معنی بن جائے گا، جی رکاوٹ بنے گا، پانی کیونکہ نہیں پہنچے گا، اس لیے جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام۔ I am working in a غیر شیعہ dominated area. My question is, can I perform prayers یعنی نماز without سجدگاہ that is تربت کربلا؟ نو، کیونکہ آپ کو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ جی اگر آپ سجدگاہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ ایک ٹشو رکھ سکتے ہیں، کاغذ رکھ سکتے ہیں، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہو، ہاں چٹائی جو پرانے زمانے میں اب تو دکھتی بھی نہیں ہے، جی وہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ جس چیز پر سجدہ صحیح ہے جی اس پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر آپ کو سجدگاہ نہیں ہے تو۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جادو ٹونا سے کیسے بچوں؟ سورہ معوذتین کی تلاوت کریں انشاءاللہ۔ معوذتین یعنی قل یا ایھا الناس اور قل یا ایھا الفلق، یہ دونوں سورہ جو ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، جی یہ دو صورتیں انشاءاللہ پڑھیں آپ، اور اس سے شر سے اور تمام طریقے کے جادو ٹونے سے انشاءاللہ محفوظ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی لڑکی شوہر کی ناانصافیوں کی وجہ سے اگر اپنے گھر واپس آ گئی ہو، یعنی اپنے والدین کے گھر، 1 سال تک وہیں رہے اور پھر طلاق ہو یا خلا ہو، تو کیا اس کو عدت کرنی پڑے گی؟ بالکل کرنی پڑے گی، ہر حال میں عدت کرنی پڑے گی اس کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ کیا شیعہ علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ ہم علی علیہ السلام کو پیغمبر کا بھی غلام کہتے ہیں، جی کیونکہ خود مولا کائنات یہ کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، تو جو وہ کہتے ہیں وہ ہم بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب اور زیدی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیاں کراٹے کھیل سکتی ہیں، سیکھ سکتی ہیں؟ اگر وہاں پر حجاب کا اور دوسرے مسائل شرعی نہ ہوں تو بالکل سیکھ سکتے ہیں، بلکہ اپنے لیے ضروری بھی ہے آج کے دور میں کہ آدمی اور ہمارے گھر کی بچیاں جو ہیں اس طریقے کی چیزوں کو سیکھیں تاکہ اپنے سیلف ڈیفنس میں وہ خود کو آمادہ کریں۔ شکریہ ہوگا۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ مولانا صاحب علیکم السلام۔ سردی میں جنابت کے بعد غسل کے بغیر مسجد میں جانا کیسا ہے؟ حرام ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو یا برسات ہو، حرام ہے، کیونکہ مسجد میں ایک پاک و پاکیزہ جگہ ہے، نجاست کے عالم میں وہاں جانا جائز نہیں۔ Convey my salam to مولانا صاحب and جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ I have a question. My question is, after namaz when we recite tasbihat جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, whether we have to say wajib qurbatin ilallah or qurbatin ilallah? Only qurbatin ilallah, because it's not wajib, it's mustahab. But آگے اس کی تسبیح کے بارے میں بتا دیجیے۔ تسبیح کے بارے میں یہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اور امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اہمیت کے سلسلے میں کہ میں نماز کے بعد عابد کی 1000 رکعت نماز سے زیادہ تسبیح حضرت زہرا کو پسند کرتا ہوں۔ جی آپ اندازہ لگائیں کہ 100 ذکر ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز جو ہے سبحان اللہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں اسے 1000 رکعت نماز سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، مستحب نمازوں سے یقیناً۔ تو آپ امیجن کریں کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ بے شک جی۔ تو کم از کم اگر ہم اپنی واجب نماز کے بعد کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی تعقیبات اگر ہم کو نہیں آتی ہے، عربی میں زبر دعا یاد نہیں ہے، تو صرف یہ تسبیح اگر پڑھتے ہیں تو یہ بھی بہت سارے مسائل ہمارے حل کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اور کلیئر کر دیجئے کہ ہمارے یہاں یہ روایات میں ہے کہ جب نماز ختم ہو سلام آپ ادا کر دیں، جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو امیجیٹلی آپ تسبیح پڑھیں بغیر بات کے، بغیر پہلو بدلے۔ جی جی، لیکن ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ دائیں بائیں مڑ کے ہم جو مسافہ کرتے ہیں، جی جی، تو اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہتر تو یہی ہے کہ فوراً بلا فاصلہ جو ہے ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ طریقہ
جو ہے وہ مصافحے والا کیونکہ رائج ہو گیا. ابھی بھی بعض جگہ پر ایسا ہے کہ پہلے تسبیح پڑھی جاتی پھر مصافحہ ہوتا ہے, یہ بھی میں نے دیکھا ہے. جی لیکن چونکہ مصافحہ جو ہے وہ فاصلہ اتنا بڑا نہیں ہے, جی ایک مستحب عمل ہے, تو اس کو ہم اس طریقے کا فاصلہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے, کیونکہ کانورسیشن نہیں ہے, وہ ایک مصافحہ ہے. جی تو یہ بہرحال پھر بھی اولویت اسی چیز کی ہے کہ بلا فاصلہ جو ہے آدمی تسبیح پڑھے. سلام اللہ علیہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت اسلام کا مشکور ہوں, تشریف لائے, سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ ہم سب اس سے مستفیض ہوں گے. انشاءاللہ آغا آپ کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے, اور دعا ہے کہ تمام مراجع کرام, تمام علماء حق کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے, تاکہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے اور جلد سے جلد ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو. الہی آمین. اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت دیجیے, زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.